بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ پیارے ناظرین، بیٹی کا باپ سے ایسا گناہ جو پسندیدہ عمل بن گیا۔ اسپین کا ایک سچا واقعہ کاپی کر رہا ہوں۔ لوگ داستانیں دنیا کی تاریخ کا ہمیشہ سے ایک اہم حصہ رہی ہیں۔ ان کو پڑھنے سے معاشرے کے حقائق کچھ منفرد طریقے سے اجاگر ہوتے ہیں جو کہ پہلے کسی فرد کے ذہن میں نہیں ہوتے، اور ان کی وجہ سے انسان کو کچھ نئی طرز کی سوچ ملتی ہے اور وہ زندگی کے مختلف تاریک پہلوؤں کو روشن نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایسے ہی ایک کہانی پیش خدمت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسپین میں ایک بادشاہ تھا جس نے ایک بوڑھے آدمی کو سزا دی کہ اس کو تا حیات جیل میں ڈال کر اس کا خورد و نوش بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کو جیل ڈال دیا گیا اور اس کا خورد و نوش بھی بند کر دیا۔ بوڑھے کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی خاص درخواست پر بادشاہ نے اس کو اپنے باپ سے ملنے کی اجازت دے دی۔ اب جب بھی وہ لڑکی اپنے باپ سے ملنے جاتی، گیٹ پر اس کی سختی سے تلاشی لی جاتی کہ اس کے پاس کوئی بھی اشیاء خورد نوش تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی محافظ اور چوکیدار اس کی ملاقات کے دوران چوکس رہتے کہ کسی قسم کی خلاف حاکم بات نہ ہو جائے۔ آہستہ آہستہ بوڑھا آدمی مزید نحیف و کمزور ہونے لگا۔ وہ لاغر ہو کر زمین پر گر جاتا اور پھر اٹھنے کے قابل نہ رہتا۔ اس کے جسم کے اعضاء ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ بیٹی دن بدن باپ کو گرتا جاتا دیکھ کر بہت پریشان اور ارزودہ خاطر رہنے لگی۔ اس کو اپنے باپ کی صحت کی فکر کھائی جاتی تھی، اس لیے کہ کچھ کرنا چاہتی تھی مگر اس میں بے بسی تھی کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب بھی وہ لاغر و ضعیف باپ زمین پر گھسیٹتے ہوا اس کے قریب آتا، وہ آہیں بھرتی اور رونے لگ جاتی۔ ایک دن لڑکی معمول کے مطابق تیار ہوئی اور اپنے شیر خوار بچی کو گود میں لے کر گھر سے نکلی۔ سارے راستے باپ کی موت کے خوف نے اسے گھیرے رکھا۔ بالآخر جیل پہنچی، دروازے پر پہنچی اور اپنی چیکنگ کرانے کے بعد اندر گئی اور باپ سے ملاقات کی۔ باپ تو ایسے جیسے آخری دموں پر تھا۔ اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ کچھ بھی سوچے بغیر اپنی چھاتی کو باپ کے منہ سے لگا دیا۔ حرام سوچا نہ حلال، گناہ سمجھا نہ نیکی، دن دیکھا نہ رات، سب باتوں سے بے نیاز ہو کر اور بے خوف و خطر ہو کر اس نے یہ انوکھا کام کر ڈالا۔ اپنی شیرخوار بچی کا بھی خاک میں نہ آڑے آنے دیا اور دربانوں کے خوف سے بھی بے بس نظر پیچھے رکھی اور اپنا کام جلدی جلدی مکمل کیا اور گھر کو چل دی۔ دربانوں اور محافظ کو اس بات کی حیرت تھی کہ بوڑھا کس طرح جانبر ہو رہا ہے۔ آخر ایک دن ایک دربان نے چپکے سے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، یہ بات بادشاہ سمیت پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ شہر کے علماء نے لڑکی پر بدکرداری کے فتوے لگا دیے اور عوام نے بہت تھو تھو کر اس لڑکی پر شرفا کے مطابق وہ ایک فحشہ عورت تھی۔ جب بات بادشاہ تک پہنچی تو اس کو سزا دلانے کا سوال اٹھا۔ بادشاہ نے لڑکی کو بلایا اور اس سے کچھ سوالات کیے۔ لڑکی نے کہا کہ میں اپنے باپ کو جو سسکتا بلکتا مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی، چنانچہ میں نے اس فعل کا ارتکاب کیا۔ اب بادشاہ اسے جو چاہے سزا دے سکتا ہے، وہ اسے قبول کرے گی، مگر باپ کا یوں مرنا دیکھنا اس کو گوارا نہیں۔ بادشاہ اس لڑکی کی اپنے باپ سے بے پناہ محبت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ اس کو انعام و اکرام دے کر اس کے باپ کو آزاد کر دیا۔ لڑکی کا گناہ جو انسانوں کی نظر میں ایک بہت بڑا گناہ تھا، خدا کے ہاں قبولیت کے درجے پر پہنچا، عبادت کے برابر اختیار کر گیا۔